جب میرے ابو کا جنازہ اٹھا تو کندھا دینے والا کوئی نہیں تھا، مگر اصل جنازہ اس دن انسانیت کا اٹھا تھا جس دن گاؤں نے ہمیں زندہ لاشیں بنا دیا تھا۔ ہم لوگ گاؤں کے رہائشی تھے، ایسا گاؤں جہاں پنچایت کے فیصلوں پر سر جھکایا جاتا تھا اور جہاں پولیس بھی وڈیروں کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی۔ میرے ابو ٹرک ڈرائیور تھے۔ کام کے سلسلے میں وہ اکثر کئی دن باہر ہی رہتے تھے۔ گھر میں میرا چھوٹا بھائی اور امی تھے۔ امی گھر کا سارا کام سنبھالتی تھیں اور ہم دونوں بہن بھائی اسکول جاتے تھے۔ اس وقت ہماری زندگی بہت پرسکون اور خوشحال لگتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن ابو کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں گھر آنا پڑا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، دوائیں لیں، مگر طبیعت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ جب ٹیسٹ کروائے گئے تو ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ابو کو ایڈز ہو گیا تھا۔ یہ خبر گاؤں میں تیزی سے پھیل گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں، بہت گندی، بہت تکلیف دہ، یہاں تک کہ ہمارے گھر کا آنا جانا بھی بند کر دیا گیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ کوئی کہتا تھا کہ ابو نے باہر غلط عورتوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، کوئی کچھ اور الزام لگاتا، مگر حقیقت کیا تھی یہ کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ بس فیصلے سنائے جا رہے تھے اور ہم خاموشی سے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جب ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے میں کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہ آیا۔ ہم تینوں، میں، میرا چھوٹا بھائی اور امی، روتے ہوئے، کانپتے ہوئے اپنے ابو کو آخری سفر پر لے گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ امی نے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ گھر چل سکے۔ پھر ہم پھر سے زندگی جینے کی کوشش کرنے لگے، مگر قسمت ابھی اور آزمائش لکھ چکی تھی۔ ایک دن امی بھی بیمار پڑ گئیں۔ دل میں خوف تھا مگر حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتے تھے۔ ٹیسٹ کروائے گئے اور نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ امی بھی HIV پازیٹیو تھیں۔ اب ہمارے پاس آخری سہارا بھی کمزور ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ امی کی حالت بھی بگڑتی گئی اور پھر وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ گاؤں والوں نے ہمیں دھکے دے کر گاؤں سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی اسی بیماری کی پیداوار ہیں۔ ہمیں جینے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ہم جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ ایک ٹوٹی ہوئی زندگی، ایک ٹوٹا ہوا گھر اور 2 معصوم بچے۔ ایک چچا اور چچی تھے جو کبھی کبھار دور سے کھانا رکھ کر چلے جاتے تھے بغیر ہاتھ لگائے، جیسے ہم انسان نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایک NGO والی آنٹی آئی۔ ہم ڈر گئے، ہمیں لگا شاید وہ بھی ہمیں چھوڑ دیں گی یا بھگا دیں گی، مگر انہوں نے ہماری پوری کہانی سنی۔ پھر انہوں نے صرف ایک سوال کیا، کیا تم نے خود ٹیسٹ کروائے ہیں؟ ہم خاموش رہے۔ انہوں نے کہا، بغیر ٹیسٹ کے کسی کو مجرم نہیں بنایا جا سکتا۔ اگلے دن وہ ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئیں۔ ہمارے ٹیسٹ ہوئے اور جب رپورٹ آئی تو حقیقت سب کے سامنے تھی، ہمیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے اور پھر شرمندگی نے ہر چہرہ جھکا دیا۔ وہی لوگ جو ہمیں دھتکار رہے تھے اب نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ آنٹی نے سب کو بہت سمجھایا اور ہمیں واپس لے کر چچا کے ساتھ رہنے کا بندوبست کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہمیں دوبارہ ایک گھر، ایک زندگی مل گئی اور ہم نے سمجھ لیا کہ کبھی کبھی انسان بیماری سے نہیں مرتا بلکہ لوگوں کی جہالت اور فیصلوں سے مر جاتا ہے۔ ایسی مزید سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں۔